بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قسمت باغ میں بینچ پر بیٹھی تھی کہ اتنے میں وہاں عقل آ نکلی اور عقل نے قسمت سے کہا میرے لیے جگہ خالی کر دو۔ زمانے میں عقل اتنی تجربہ کار نہ ہوئی تھی اور نہ ہی اسے معلوم تھا کہ کس کے لیے جگہ خالی کرنی چاہیے اور کیوں۔ میں تمہارے لیے جگہ خالی کر دوں، آخر کیوں؟ میں تم سے کس لحاظ سے کم ہوں؟ قسمت نے تن کر کے کہا بہتر اور عالی مرتبہ وہی سمجھا جاتا ہے جس کے کارنامے زیادہ ہوں۔ بحث سے کیا فائدہ؟ وہ دیکھو سامنے کھیت میں کسان کا بیٹا ہل چلا رہا ہے، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اس کی زندگی میں کامیابی لے آؤ تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارا تابع ہو جاؤں گی۔ جب اور جہاں بھی تمہارا سامنا ہوا تو ندامت سے اپنا سر نیچے کر کے تمہارا رستہ چھوڑ دوں۔ عقل نے قسمت کی یہ تجویز منظور کر لی اور جا کر کسان کے لڑکے میں داخل ہو گئی۔ جو نہیں کسان کے بیٹے نے محسوس کیا کہ اس کے سر میں عقل سمائی گئی تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ آخر میں اپنی تمام زندگی ہل چلانے میں ضائع کیوں کروں جبکہ میں اس سے بہتر زندگی بسر کرنے کا اہل ہوں۔ سوچنے کے بعد اس نے ہل کو وہیں چھوڑا اور گھر کی راہ لی۔ ابا، میں کسان کی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا، میں باغبانی سیکھنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے والد سے کہا۔ عقل کے پیچھے لٹ لیے کیوں پھرتے ہو؟ اتنا کہنے کے بعد کسان کو کچھ خیال آیا اور کچھ وقفے کے بعد بولا خیر اگر تمہارا قطع فیصلہ یہی ہے تو پھر باغبانی سیکھ لو، خدا تمہاری مدد کرے۔ ہاں، میری موت کے بعد اس کا کٹیا کا مالک تمہارا بھائی ہوگا۔ اس طرح وینک کے ہاتھ میں کٹیا بھی جاتی رہے گی مگر اسے افسوس نہ ہوا اور سیدھا شاہی محل کے مالی کے پاس پہنچ گیا اور اس کی شاگردی شروع کر دی۔ شاہی مالی اسے معمولی کام کرنے کو دیتا مگر یہ اس سے بہتر اور زیادہ کام کر کے دکھاتا اور کچھ عرصے بعد اس نے مالی کی ہدایت پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا بلکہ ہر کام اپنے سوچ سے اپنی عقل کے مطابق کرتا۔ یہ دیکھ کر مالی کو غصہ تو بڑا آتا مگر وینک کے سلیقے اور ہنرمندی کے پیش نظر خاموش رہتا۔ ایک روز شاہی مالک نے وینک سے کہا میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہو، اور اس کے بعد مالی نے اسے مزید ہدایت دینا ترک کر دی اور اب وینک کو ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وینک نے شاہی باغ کو اتنا خوشنما اور پیارا بنا دیا کہ بادشاہ اپنے آراستہ باغ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ ہر صبح شام اپنی ملکہ اور اکلوتی بیٹی کے ہمراہ باغ میں چہل قدمی کرتا۔ شہزادی بڑی حسین، بڑی پیاری اور بہت ہی اچھی تھی مگر افسوسناک بات یہ تھی کہ 12 سال کی عمر کے بعد اس نے بولنا چھوڑ دیا اور پھر کسی نے اس سے باتیں کرتے بھی نہیں سنا۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے اس دکھ سے بڑا افسردہ تھا۔ اس نے لاکھوں جتن کیے مگر شہزادی کی زبان پر جو تالا لگا تھا وہ کھل نہ پایا۔ آخر اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کیا جو شخص شہزادی کا گنگ دور کرے گا اس سے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد کئی نوجوان بادشاہ، خوبصورت اور ذہین شہزادے اور بڑے نامور سپہ سالار بادشاہ کے دربار میں قسمت آزمانے کے لیے آئے مگر جیسے ہی آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی شہزادی کی زبان کھولنے میں کامیاب نہ ہوا۔ کیوں نہ میں کوشش کر کے دیکھوں؟ کون جانتا ہے کہ شاید یہ شہزادی میرے سوال کا جواب دے دے۔ ویکن یہ سوچ کر دربار میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ بادشاہ اور اس کے مشیر و نیک کے ہمراہ شہزادی کے کمرے میں پہنچے۔ شہزادی کے پاس ایک ننھا کتا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ یہ بڑا ہوشیار اور سمجھدار جانور تھا، شہزادی کا معمولی اشارہ بھی سمجھ لیتا تھا۔ کمرے میں جب ویکن بادشاہ اور اس کے مشیروں کے ساتھ داخل ہوا تو اس نے ظاہر کیا کہ گویا اس نے شہزادی کو دیکھا ہی نہیں اور فوراً کتے سے مخاطب ہوا۔ پلو، میں نے سنا ہے کہ تم بڑے ہوشیار ہو اور ذہین ہو، میں تم سے ایک مشورہ چاہتا ہوں۔ سنو، ایک سفر میں ہم 3 ساتھی تھے، ایک بت تراش، دوسرا درزی اور تیسرا میں۔ ہم ایک گھنے جنگلوں سے گزرے، ہمیں رات نے آ لیا اور مجبوراً ہمیں وہیں رات بسر کرنا پڑی۔
درندوں کے خوف سے ہم نے آگ کا بہت بڑا اولا جلایا اور آپس میں طے پایا کہ رات بھر ہر ایک باری باری پہرا دے گا۔ پہلی بار بت تراش کی تھی۔ وقت گزارنے کے لیے وہ درخت کی ایک تنی سے نوجوان لڑکی کا مجسمہ تراشنے بیٹھ گیا۔ جب اس نے مجسمہ بنا لیا تو اس نے درزی کو بیدار کیا، کیونکہ دوسری باری درزی کی تھی۔ درزی نے جب لڑکی کا مجسمہ دیکھا، مجسمہ تراش سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرتے وقت گزرنا محال ہے تو میں نے یہ مجسمہ بنانا شروع کر دیا۔ اس مجسمہ تیار ہے، اگر تم بھی بیٹھے بیٹھے اکتا جاؤ تو اسے لباس پہنا دینا۔ اگر تم بھی آسانی سے اپنا وقت گزارنا چاہتے ہو تو اسے بولنا سکھا دو۔ واقعی میں نے لڑکی کے مجسمے کو بولنا سکھا دیا۔ صبح جب میرے ساتھی اٹھے تو دونوں نے لڑکی پر اپنا حق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے تو اسے تراشا ہے، بت تراش بولا۔ میں نے اسے لباس پہنایا ہے، درزی نے کہا۔ کتے نے تو کیا جواب دینا تھا، شہزادی فوراً بول اٹھی، تم ہی لڑکی کے اصل حقدار ہو۔ بت تراش کا بے جان مجسمہ کس کام کا اور درزی کا لباس کا کیا فائدہ؟ تم نے اسے زبان اور زندگی دی اور اسی لیے لڑکی پر تمہارا حق ہے۔ آپ نے اپنا فیصلہ خود ہی سنا دیا۔ ویکن نے خوشی سے کہا، میں نے آپ کو زندگی دی ہے، اسی لیے آپ میری ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا ایک اور مشیر بولا، جاں پناہ، تم کو انعام و کرام سے مال و مال کر دیں گے، کیونکہ تم شہزادی کی زبان کھولنے میں کامیاب رہے۔ کیونکہ تم نیچ ذات سے تعلق رکھتے ہو اس لیے شہزادی تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی۔ مگر ویکن نے مشیر کی ان باتوں کی طرف توجہ نہ دی۔ ہاں، تم نیچ ذات سے تعلق رکھتے ہو، بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا، اس کی بجائے تمہیں بادشاہ بے اندازہ انعام دے گا، بادشاہ نے کہا۔ ویکن نے انعام کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت نے بغیر کسی شرط کے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی بھی ان کی بیٹی کی زبان کھولے گا اسی شخص سے شہزادی کی شادی ہوگی۔ بادشاہ کے الفاظ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ سلامت یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قانون کو دوسرے بھی تسلیم کریں تو سب سے پہلے اپنے قانون کو تسلیم کریں، اس پر عمل کریں۔ اسی لیے اصولاً جاں پناہ کو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے ضرور کروانی چاہیے۔ ایک مشیر چلا اٹھا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کو یہ ضرور کرنا چاہیے وہ بادشاہ سلامت کی بے حرمتی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کی گردن فوراً اڑا دی جائے۔ ٹھیک ہے، مجرم کو موت کے کٹھن اتار دیا جائے، بادشاہ نے حکم دے دیا۔ ویکن کو شہر کے باہر قتل کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ جب ویکن مقتل پہنچا تو قسمت کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے عقل سے کہا، دیکھ لینا ویکن کو کہاں تک لے آئے ہو، وہ تمہاری مہربانی کا نتیجہ ہے۔ مہربانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ باہر نکلو اور مجھے آنے دو۔ جو ہی قسمت ویکن میں داخل ہوئی تو جلاد کی تلوار ویکن کی گردن کی بجائے لکڑی پر پڑ گئی اور تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تلوار کو پکڑ کر کسی نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ابھی جلاد کے لیے دوسری تلوار لائی جا رہی تھی کہ شہر کی سمت سے ایک شاہی اعلان ہوا اور سفید جھنڈا ہلاتا سر پٹ دوڑا ہوا گھوڑا پر نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے شاہی گھوڑے گرد اڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا کہ ویکن سچ کہہ رہا ہے، بادشاہ کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ویکن نیچ ذات کا ہے تو اسے وہ بڑی آسانی سے شہزادی کا اعزاز بخش سکتا ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کی بات تسلیم کر لی اور حکم دیا کہ ویکن کو واپس محل میں لایا جائے اور اسے شہزادے کا اعزاز دیا جائے، اور اس وقت خاص شاہی گاڑی ویکن کو قتل گاہ سے لانے کے لیے روانہ کی گئی۔ ویکن کی بجائے بادشاہ کی مشیروں کو قتل کر دیا گیا، جنہوں نے ویکن کی گردن کو اڑانے کا مشورہ دیا تھا۔ چند دن کے بعد اسی گاڑی میں شہزادے کی شادی کا جلوس نکلا۔ عقل بھی تماشائیوں میں کھڑی جلوس دیکھ رہی تھی۔
ये सोचती हुई कि किस्मत इसे कहीं देख ना ले, इसने फौरन अपना सर झुका लिया और वहां से हट गई, जैसे कि इसके सर पर पानी पड़ गया हो। कहा जाता है कि इस रोज से अक्ल किस्मत को देखकर पीछे हट जाती है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।